اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ پن کیا ہے؟ زنانہ بانجھ پن سے مراد عورت میں حملہ ہونے یا کامیاب حمل ٹھہرنے کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی 1 سال تک غیر محفوظ جنسی تعلق قائم رکھنے کے باوجود بھی اگر حمل نہ ٹھہرے تو اس کی ایک وجہ زنانہ بانجھ پن ہو سکتی ہے۔ مردانہ بانجھ پن کیا ہے؟ مردانہ بانجھ پن مرد میں صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کے خاتون ساتھی کے حملہ ہونے کے امکان کو کم کرتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زنانہ اور مردانہ بانجھ پن کی وجوہات۔ مردانہ بانجھ پن کی علامات۔ مردانہ بانجھ پن کی علامات ہے بچے کے لیے حملہ نہ کر پانا، لیکن اس کے علاوہ علامات میں شامل ہیں: وراثی خرابی، ہارمونل عدم توازن، خصیے کے گرد، پیلی رگیں، انزال میں دشواری، انزال ہونے والی سیال کی چھوٹی مقدار، جنسی خواہش میں کمی، آزائش تناسل کو برقرار رکھنے میں دشواری، چھاتی کی غیر معمولی نشو و نما، خصیے کے علاقے میں درد، سوجن یا گانٹ وغیرہ۔ مردانہ بانجھ پن کی وجوہات۔ مردانہ زرخیزی کے مسائل صحت کے متعدد مسائل اور طبی علاج کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ویریکوسیل، یہ رگوں کے سوجن ہے جو خصیہ کو نکال دیتی ہے۔ اس کا صحیح سبب تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق خون کے غیر معمولی بہاؤ سے ہو سکتا ہے۔ ویریکوسیل سپرم کی مقدار اور معیار کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ انفیکشن، کچھ انفیکشن سپرم کی پیداوار یا سپرم کی صحت میں مداخلت کر سکتے ہیں یا داغ کا سبب بن سکتے ہیں جو سپرم کے گزرنے کو روکتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں شامل ہیں: خصیوں کی سوزش یا جنسی طور پر منتقل ہونے والی چند بیماریاں۔ اگرچہ ایڈز کی وجہ سے خصیوں کو مستقل طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن سپرم کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے علاج کے ذریعے سے۔ انزال کے مسائل۔ ریٹروگریڈ انزال اس وقت ہوتا ہے جب اعضائے تناسل کے سرے سے نکلنے کے بجائے اعضائے تناسل کے دوران منی مثانے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ذیابیطس، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ، ادویات، پروسٹیٹ یا مثانے کی سرجری، ٹیومر، کینسر یا ٹیومر۔ مردانہ تولیدی نظام کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ہارمون کا عدم توازن۔ مردانہ بانجھ پن کی ایک اہم وجہ ہارمون کا عدم توازن ہو سکتا ہے۔ جنسی ملاپ کے مسائل، نفسیاتی مسائل یا تعلقات کی مسائل بھی جنسی تعلقات میں مداخلت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعضائے تناسل کو برقرار رکھنے میں دشواری، قبل از وقت انزال، اعضائے تناسل کے نیچے پیشاب کی نالی کا کھلنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی مردانہ بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن کی تشخیص کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے معائنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو آپ کی جسمانی جانچ کے ذریعے اس کی وجہ کی جانچ کرے گا۔ زنانہ اور مردانہ بانجھ پن کی وجوہات۔ مردانہ بانجھ پن کا علاج سرجری کے ذریعے سپرم لے جانے والی نالیوں کی رکاوٹ کو کھولنا۔ ادویات، بعض اوقات اعضائے تناسل میں ہونے والی سوزش بھی آپ کی زرخیزی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سوزش کا علاج کرے گا۔ مشاورت۔ اعضائے تناسل یا انزال کے مسائل کے لیے مشاورت یا ادویات سے علاج۔ ہارمون کا علاج۔ ہارمونز کی خرابی بھی بانجھ پن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جس کا علاج کر کے اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ زنانہ بانجھ پن کی علامات۔ خواتین میں ماہواری اور بیضہ دانی میں تبدیلی بانجھ پن سے متعلق علامات ہو سکتی ہیں۔ علامات میں شامل: غیر معمولی دوران خون، باقاعدہ ماہواری، ماہواری کا اچانک رک جانا، ماہواری کبھی ہوئی ہی نہیں، کمر درد، ہارمون کی تبدیلیاں، جنسی خواہش میں تبدیلی وغیرہ۔ زنانہ اور مردانہ بانجھ پن کی وجوہات۔ زنانہ بانجھ پن کی وجوہات خواتین میں بہت سے عوامل ہیں جو زرخیزی میں رکاوٹ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ایک وقت میں کئی عوامل اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ بیضہ دانی کی خرابی بانجھ پن کی ایک وجہ بیضہ دانی کی خرابی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ بیضہ دانی میں موجود ہارمونز کی خرابی ہو سکتی ہے۔
پولیسیسٹک اووری سنڈروم ہارمون کے عدم توازن کی وجہ سے بن سکتا ہے اور یہ ذیابیطس اور موٹاپے کی ایک اہم وجہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بانجھ پن کی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بیضہ دانی سے قبل از وقت انڈوں کا ضائع ہو فلوپین ٹیوبوں کے نقصان خرابی یا بلاک شدہ ٹیوبیں سپرم کو انڈے تک جانے سے روکتی ہے۔ فیلوپین ٹیوبوں کی نقصان کی وجہ ہو سکتے ہیں شریانی سوزش کی بیماری، سوزاک یا جنسی میلاب سے ہونے والا انفیکشن۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ٹشو عام طور پر رحم کے امپلانٹس میں اور دوسری جگہوں پر بڑھتا ہے۔ اضافی نشوونما کو جراحی سے ہٹائے جانے کے سبب داغ بن سکتا ہے جو فلوپین ٹیوبوں میں رکاوٹ کی وجہ بن سکتا ہے۔ زنانہ و مردانہ بانجھ پن کی وجوہات۔ بچہ دانی کی خرابی زنانہ بانجھ پن کی ایک اہم وجہ بچہ دانی کی خرابی ہو سکتی ہے جس کی ایک وجہ ٹیومر ہو سکتا ہے جو امپلانٹیشن میں مداخلت کر سکتا ہے اور زرخیزی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کے وقت سب موجود بچہ دانی کے ساتھ مسائل گریوا کا تنگ ہونا شامل ہے۔ غیر واضح بانجھ پن۔ بعض صورتوں میں زرخیزی کے مسائل کی وجہ کبھی نہیں مل پاتی۔ دونوں شراکت داروں میں کئی غیر معمولی عوامل کا مجموعہ غیر واضح زرخیزی کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ مسائل خود حل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زنانہ بانجھ پن کا علاج سرجری بیضہ دانی یا اس کے ارد گرد بڑھنے والے ٹشو کو ہٹانے کے لیے سرجری کی جاتی ہے جس کی مدد سے فیلوپین ٹیوبیں کھولی جاتی ہیں۔ ادویات عورت کی بیضہ دانی میں موجود خرابیوں یا انفیکشن کو دور کرنے کے لیے یا ہارمون کی سطح کو بحال کرنے کے لیے ادویات کا سہارا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے زرخیزی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔